अलादीन का इलाका दूर दराज के पहाड़ों तक फैला हुआ था। बादशाह हनान पहाड़ों पर अपना घोड़ा दुराते हुए अलादीन के झोंपड़े के सामने आ पहुंचा। वो घोड़े से नीचे उतरा और झोंपड़े में दाखिल हो गया। अलादीन झोंपड़े में अपने चबूतरे पर बैठा था। बादशाह हनान ने अलादीन को सलाम किया तो अलादीन ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। हनान, तुम मेरे दोस्त? अलादीन ने उठकर हनान को गले लगाते हुए कहा। बादशाह हनान से मिलकर अलादीन बहुत खुश हुआ था। बादशाह हनान अलादीन का बचपन का दोस्त था। गले मिलने के बाद अलादीन ने बादशाह हनान को चबूतरे पर बिठाया और बोला, मेरे दोस्त, आज इतने दिनों के बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आई? मैं तो समझा था कि शायद तुम मुझे भूल गए हो। ऐसा ना कहो अलादीन, मैं तो मरकर भी तुम्हें नहीं भूल सकता। तुम तो जानते हो कि मैं अपने इलाके का बादशाह हूँ। मेरे सर पर इतनी जिम्मेदारियाँ आयद हैं कि तुम्हें मिलने के लिए वक्त नहीं निकाल सका। आज भी मैं तुम्हें मिलने आया हूँ तो महज अपनी एक गर्ज पूरी करने की खातिर। बादशाह हनान ने पेशमान होते हुए कहा, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है हनान। तुम बताओ, कैसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें मेरे पास आने पर मजबूर किया? अलादीन ने कहा। बस अलादीन, क्या बताऊँ, यूँ समझो कि बुरी तरह फंस चुका हूँ। बादशाह हनान सर्द आह बहा कर बोला, फिर भी कुछ बताओ तो सही, मुझसे जिस कदर हो सका ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। अलादीन ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, अलादीन, मेरे इलाके में खाना जंगी शुरू हो गई है। इलाके के अवाम एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं। इलाके में हर तरफ खून ही खून फैल चुका है। इलाके वाले किसी तरह भी आपस में सुलह पर आमादा नहीं होते। मुझे अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे पास आना पड़ा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा मुल्क फिर से मुनज़्ज़म हो जाए, लोग फिर से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। बादशाह हनान ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन खाना जंगी की कोई वजह भी तो होगी? अलादीन ने पूछा। कोई वजह नहीं है अलादीन, ना जाने क्यों मेरे इलाके के लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। यहाँ तक कि वो एक दूसरे के दुश्मन खून बहाने लगे हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं, मर रहे हैं, मगर सुलह पर आमादा नहीं होते। बादशाह नान जज्बाती आवाज़ में कहता चला गया और फिर रोने लगा। अलादीन का दिल बढ़ आया और वो बादशाह हनान को दिलासा देते हुए बोला, चलो हनान, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे इलाके में चलता हूँ। अल्लाह ताला हमारी मदद करने वाला है। शायद मैं इलाके वालों को समझा बुझा कर राह रास्त पर ले आऊँ। नहीं अलादीन, वो तुम्हारी जान के भी दुश्मन बन जाएंगे। बादशाह हनान ने खौफ से काँपती हुई आवाज़ में कहा, तुम फिक्र ना करो, ज़िंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। कोई कौन होता है मौत देने वाला? सिर्फ मेरा खुदा ही मौत दे सकता है, और मेरा खुदा ही ज़िंदगी जैसी नेमत बख्शता है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे इलाके को राह रास्त पर लाने की पूरी कोशिश करूँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर खाना जंगी की वजह क्या है। अलादीन ने जवाब दिया। चुनाचा बादशाह हनान अलादीन के साथ चलने पर तैयार हो गया। अलादीन ने अपनी तलवार संभाली और वो दोनों घोड़े पर सवार होकर मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। मुल्क शाम पहाड़ एक पहाड़ी वादी में आबाद था। अलादीन पहाड़ों पर तेज़ी से घोड़ा दौड़ाने लगा। थोड़ी देर बाद वो मुल्क शाम की हदूद में दाखिल हो गए। पहाड़ी वादी में दूर दूर तक घास फूस के झोंपड़े फैले हुए थे, जो अब जल कर राख हो चुके थे। गालबन इलाके के लोगों ने एक दूसरे के झोंपड़ों को आग लगा दी थी और अब चारों तरफ खुश तो खून, इंसानी जिस्मों के टुकड़े, खून के दरिया और खोपड़ियों के अंबार। मुल्क शाम की खाना जंगी या क़यामत का समा। लोग खून में डूबे, हाथों में तलवारें, पुरछे, नेज़े, कुल्हाड़े थामे आपस में ही मार का जन थे। इंसानी सर फिज़ा में उड़ रहे थे। सर कटे दरों से खून के फुहारे छूट रहे थे। अलादीन ये हौलनाक मंजर देखकर थर्रा उठा। बादशाह नान बलक बलक कर रोने लगा, मगर अलादीन ने उसे हौसला दिलाया और बस्ती की तरफ बढ़ने लगा। अलादीन सोचने लगा था कि वो इस कश्तो खून को किस तरह रुकवाएगा। बस्ती के करीब पहुंचकर अलादीन घोड़े से नीचे उतरा और ऊंची आवाज़ में बोला, ऐ बादशाह नान की बस्ती के लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। तुम सब एक बस्ती के रहने वाले हो। तुम एक कौम के अफराद हो। अगर तुम आपस में लड़ना बंद कर दो और आपस में मुत्तहद हो जाओ तो तुम एक नाकाबिल तस्खीर ताकत बन जाओगे। अगर तुम लड़ाई बंद नहीं कर सकते तो फिर मुझे इस खाना जंगी की वजह बताओ, शायद मैं तुम्हारी शिकायत दूर कर सकूं। तुम कौन होते हो हमें मशवरा देने वाले? यहाँ से भाग जाओ अलादीन, वरना हम तुम्हें कत्ल कर डालेंगे। मार डालो इसे, टुकड़े उड़ा दो इसके। बहुत से लोग गज़बनाक आवाज़ में चिल्लाने लगे और बहुत से तलवारें सौंध कर अलादीन की तरफ झपटे। अलादीन फ़ौरन जान गया कि अगर वो यहीं खड़ा रहा तो ये लोग इसके टुकड़े कर डालेंगे।
चनाचा अलादीन फुर्ती से जुस्त लगा कर घोड़े पर सवार हुआ और घोड़े को पहाड़ों पर सर पर दुरा दिया। बहुत से लोग पीछे भागे, मगर घोड़ा बगोले की मानद कहीं से कहीं जा पहुंचा। बादशाह हनान भी घोड़े पर सवार था। जब वो काफ़ी दूर तक निकल आए तो बादशाह हनान ने घोड़ा रोकने का हुक्म दिया। अलादीन ने घोड़े को रोक लिया और तो बादशाह हनान बोला, मेरे दोस्त, जब तुम बस्ती वालों से बात कर रहे थे, इस वक्त मैंने 4-5 मक्कार चोरों को बस्ती के दाएं जानब वाले पहाड़ों की एक गाड़ से निकलते देखा था। वो बड़े गौर से तुम्हारी तरफ देख रहे थे। मुझे इन लोगों पर शक है। हमें मालूम करना चाहिए कि वो लोग कौन हैं। बादशाह हनान की बात सुनकर अलादीन सोच में पड़ गया कि वो लोग कौन हो सकते हैं, और फिर यकायक अलादीन के जहन में एक बम सा फटा। इसे एक खौफनाक ख्याल सूझा। इसने घोड़ा मोड़ा और हनान की निशानदही पर घोड़े को इस गार की तरफ दुरा दिया जिसमें वो सफ़ेद फाम मौजूद थे। चंद लम्हों में अलादीन और बादशाह हनान इस गार के सामने मौजूद थे। गार से कुछ फासले पर वो घोड़े से नीचे उतर गए और दबे पाँव गार की तरफ बढ़े। मक्कार चोर गार के अंदर ही मौजूद थे, क्योंकि गार से इनकी बातें करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अलादीन गौर से इनकी बातें सुन रहा था। तो खाना ख़राब अलादीन इस खाना जंगी को रोकने के लिए आ ही पहुंचा, लेकिन नाकाम होकर भाग उठा। खैर कहाँ तक भागेगा। बस्ती के नौजवान इसे पकड़ ही लेंगे और इसके टुकड़े टुकड़े काट डालेंगे। इस तरह इस बस्ती में खाना जंगी करवा के अलादीन को मरवाने की हमारी साजिश कामयाब हो जाएगी। कोई मकार चोर अपने साथियों से ये कह रहा था। अलादीन ने सुना तो गुस्से के मारे इसका खून खोल उठा। वो गार में दाखिल हो गया और अपने गुस्से से भरपूर पाटदार आवाज़ में बोला, खाना ख़राब अलादीन तुम्हारा खाना ख़राब कर देगा। वो तुम्हारी किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। मकार चोर, जो तादाद में 5 थे, अलादीन को अपने सामने देखकर बुखला उठे। इनकी बंदूकें गार के एक कोने में पड़ी थी, इसलिए वो बंदूकें भी नहीं उठा सकते थे। अलादीन फिर घुराया, खबरदार, अगर कोई बंदूक उठाने के लिए पलटा तो मैं इसे अपने पाँव तले कुचल दूंगा। तुम सब गार से बाहर आ जाओ, अलादीन ने इनको हुक्म देते हुए कहा। मकार चोर अलादीन से इस कदर खौफजदा हुए कि थर थर काँपते हुए गार से बाहर निकल आए। अलादीन कार के धाने पर खड़ा हो गया और बोला, बताओ, तुम लोगों ने मुझे मरवाने के लिए यह खाना जंगी क्यों शुरू करवाई और कैसे करवाई। अलादीन के हुक्म पर एक मकार चोर बोला, हमने बस्ती के मुख्तलिफ घरों में चोरी की और यह चोरी का माल बस्ती के दूसरे घरों में छुपा दिया। इस तरह लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए और खाना जंगी शुरू हो गई। हमें उम्मीद थी कि बादशाह हनान मदद के लिए ज़रूर तुम्हारे पास जाएगा और तुम खाना जंगी रखवाने आओगे तो ये लोग तुम्हें ख़त्म कर डालेंगे। इस तरह हम तुम्हारे पहाड़ पर कब्ज़ा करना चाहते थे, मगर हमारा मंसूबा नाकाम हो गया। हाँ, तुम्हारा मंसूबा नाकाम हो गया। अलादीन गुस्से से घबराया और इसने मकार चोरों को पहाड़ से नीचे धकेल दिया और ख़ुद भी नीचे उतरने लगा। बादशाह हनान भी इसके साथ था। मकार चोर पहाड़ों से गिरकर कुचले गए। अलादीन इनकी कुचली हुई लाशें घसीटता हुआ बस्ती में लाया और बुलंद आवाज़ में बोला, लोगों, ये देखो, ये तुम्हारे दुश्मन। उन्होंने तुम में फूट डलवा कर तुम्हें ख़त्म करना चाहा, मगर मैंने इनका मंसूबा नाकाम बना दिया। इसके बाद अलादीन ने बस्ती के लोगों को सब कुछ बता दिया। बस्ती के लोगों ने यह सुना तो सख्त परेशान हुए। वो आपस में मुत्तहद हो गए और अलादीन का शुक्रिया अदा किया। बस्ती के करीबन आधे लोग हलाक हो चुके थे। बाकी जो बचे वो अपने अजीज़ों अकारब की मौत पर रोने लगे, मगर अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुगे खेत। बादशाह हनान ने अलादीन को इज़्ज़त व वक़ार के साथ इसके पहाड़ की तरफ रुखसत किया, जिसने इसकी बस्ती को तबाह होने से बचा लिया था। चंद दिनों बाद एक लांच बड़ी तेज़ी के साथ समंदर के किनारे की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। समंदर के किनारे पहुंचकर लांच रुक गई और इसमें से 3 इंसान बाहर निकले। इनमें से एक खूबसूरत मक्कार चोर लड़की थी, जबकि 2 मक्कार चोर आदमी थे। उन्होंने अपने कंधों से थैले लटका रखे थे। थैले उतार कर उन्होंने ज़मीन पर रख दिए, फिर लांच से दूसरा सामान उतारने लगे। उन्होंने समंदर के किनारे ही एक बहुत बड़ा खैमा लगा लिया। समंदर के किनारे दूर दूर तक घना पहाड़ फैला हुआ था। तीनों मक्कार चोर इस पहाड़ में शिकार खेलने आए थे, ये जानने के बावजूद कि ये अलादीन का पहाड़ है। एक मक्कार चोर ने दूसरे को मुखातब करते हुए पूछा, मीर जाफ़र, तुम्हारे जहन में अलादीन की कैसी तस्वीर है? क्या हम इसका मुकाबला कर सकेंगे? मीर शाह, मेरे जहन की एक आम सी आदमी की तस्वीर है, लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है कि वो बड़ा बहादुर आदमी है।
میر جعفر نے جواب دیا، کتابوں میں سب جھوٹ لکھا ہوتا ہے۔ الادین یقیناً کوئی ننھا منھا بچہ ہوگا اور ہم آسانی سے اس کا مقابلہ کر کے اس پہاڑ میں شکار کھیل سکیں گے۔ میر شاہ نے مزاح کا خیز جواب دیا، جس پر لڑکی ہنسنے لگی۔ ننھا منھا بچہ، الادین ننھا منھا؟ وہ اور زیادہ ہنسنے لگی۔ شنکو، کیا بات ہے، تم بہت ہنس رہی ہو۔ کیا الادین ننھا منھا بچہ نہیں ہو سکتا؟ میر شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، الادین ہرگز ننھا منھا نہیں ہو سکتا، شنکو نے جواب دیا۔ تو پھر تمہارے خیال میں الادین کیسا ہے؟ میر شاہ بولا۔ الادین خوبصورت ہے، شنکو نے جواب دیا، اور میر شاہ حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ خوبصورت ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا بچے خوبصورت نہیں ہوتے؟ میر شاہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، الادین خوبصورت نوجوان ہے، میں تو اس سے شادی کر لوں گی، شنکو نے جواب دیا۔ کیا بکواس کرتی ہو، تم میری بیوی ہو، الادین سے کیسے شادی کر سکتی ہو؟ میر شاہ گررایا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، میں پہلے میر جعفر کی بھی تو بیوی تھی، پھر تمہاری بیوی بن گئی، تو کیا اب میں الادین کی بیوی نہیں بن سکتی؟ شنکو نے جواب دیا۔ ہمارے ساتھ مذاق مت کرو اور جا کر کھانے پینے کا کوئی بندوبست کرو، میر شاہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور شنکو کھانا پکانے کا بندوبست کرنے لگی۔ الادین کے جاسوس لومڑ نے اسے اطلاع دی کہ پہاڑ کے کنارے کچھ شکاری آئے ہوئے ہیں، وہ اس پہاڑ میں شکار کھیلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ الادین نے یہ سنا تو غصے سے بولا، میں ان شکاریوں کے ٹکڑے نہ کر ڈالوں گا جو انہوں نے میرے پہاڑ کے کسی جانور کا شکار کرنے کی کوشش کی۔ بادشاہ، وہ تمہیں ننھا منھا سا اور خوبصورت الادین سمجھ رہے ہیں، لومڑ نے بتایا۔ شاید وہ مجھ سے آگاہ نہیں، چلو میں انہیں چل کر بتاتا ہوں کہ میں کیا چیز ہوں، الادین نے اپنا نیزہ اٹھاتے ہوئے کہا، اور لومڑ کے ساتھ پہاڑ کے اس کنارے کی طرف روانہ ہو گیا جہاں مکار چوروں نے اپنا کیمپ لگا رکھا تھا۔ ہر طرف تاریکی کا راج تھا، مگر چاند کی روشنی میں الادین کو کیمپ صاف نظر آ رہا تھا۔ لومڑ نے اشارے سے الادین کو بتایا کہ شکاریوں کا خیمہ وہی ہے۔ الادین نے خیمے کی طرف منہ کیا اور بلند آواز میں بولا، میں الادین بول رہا ہوں، مجھے تم سب سے ایک ضروری کام ہے، لہٰذا تم ذرا کیمپ سے باہر آ جاؤ۔ الادین کی آواز سن کر تینوں کیمپ سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے اپنے سامنے ایک قوی ہیکل اور خوبصورت نوجوان کو کھڑے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ میر شاہ حیرت سے بولا، کیا تم الادین ہو؟ ہاں، میں اس پہاڑ کا بادشاہ الادین ہوں، الادین نے جواب دیا۔ تو میرا اندازہ درست ثابت ہوا، الادین واقعی خوبصورت نوجوان ہے، اب تو میں ضرور اس سے شادی کروں گی، شنکو نے دل ہی دل میں سوچا اور مسکرانے لگی۔ کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میر جعفر نے پوچھا۔ میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ ٹھہرو، میر شاہ نے الادین کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم اندر آ جاؤ الادین، ہم تمہارے دوست ہیں، اطمینان سے بیٹھ کر تمہیں جو کہنا ہوگا کہنا۔ الادین ان کے ساتھ خیمے میں چلا گیا۔ لومڑ بھی ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے الادین کو ایک نرم و گداز صوفے پر بٹھایا اور خود بھی اس کے سامنے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ اب تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہے اطمینان سے کہو، میر شاہ نے نرمی سے کہا۔ میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ تم میرے پہاڑ میں شکار کھیلنے کا ارادہ ملتوی کر دو، الادین نے جواب دیا۔ ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی کہنے آئے ہوگے، میر شاہ مسکرایا۔ ہاں، میں یہ کہنے آیا تھا، تمہیں معلوم ہوگا کہ میں اپنے پہاڑ میں شکار کھیلنے والوں کا کیا انجام کیا کرتا ہوں۔ اگر تم اپنا یہ انجام نہیں کروانا چاہتے تو خاموشی کے ساتھ جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ، میں تمہاری کسی بندوق یا رائفل سے خوف کھانے والا نہیں ہوں، الادین نے کہا۔ اتنے میں شنکو ٹرے میں مشروب رکھ کر لے آئی اور اس نے مشروب کا گلاس الادین کو پیش کیا، مگر الادین نے انکار کر دیا اور بولا، مجھے چشموں کا ٹھنڈا پینے کی عادت ہے، میں اس قسم کی چیزیں پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے الادین، ہم تمہارے پہاڑ میں شکار نہیں کھیلتے اور واپس چلے جاتے ہیں، میر شاہ نے جواب دیا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے اپنی جانوں پر رحم کھایا ہے اور اتنی جلدی جانے پر آمادہ ہو گئے ہو، اب مجھے اجازت دو، الادین اٹھتا ہوا بولا۔ کچھ دیر تو بیٹھو الادین، کیا تم اپنے پہاڑ کے متعلق ہمیں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ میر جعفر بولا۔ نہیں، میں تمہیں اپنے پہاڑ کے متعلق کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ پہاڑ میرا وطن ہے اور اپنے وطن سے متعلق کوئی کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا، اب میں جا رہا ہوں، یہ کہتا ہوا الادین خیمے سے باہر نکل آیا۔ الادین کے جانے کے بعد شنکو بولی، الادین واقعی ایک خوبصورت انسان ہے، اب چاہے کچھ بھی ہو میں الادین سے ضرور شادی کروں گی۔ شنکو کی بات سن کر میر شاہ تلملا اٹھا اور بناتا ہوا بولا، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ بکواس مت کرو، مگر تم باز نہیں آتی، آخر تم چاہتی کیا ہو؟
میں صرف الادین سے شادی کرنا چاہتی ہوں، شنکو نے جواب دیا۔ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میر شاہ گرایا اور پھر ان میں تو میں ہونے لگی۔ نوبت جب ہاتھا پائی تک آ پہنچی تو میر جعفر نے جلدی سے ان کو چھڑایا اور بولا، میر شاہ تم شنکو کو جانے دو، یہ بیوقوف ہے۔ مجھے امید ہے کہ الادین کبھی بھی اس کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند نہیں ہوگا اور یہ ناکام واپس آ جائے گی۔ میر شاہ نے میر جعفر کی بات سن لی اور شنکو بن سور کر الادین کے جھونپڑے کی طرف روانہ ہو گئے۔ الادین اس وقت سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے شنکو کو اپنے جھونپڑے میں داخل ہوتے دیکھا تو چونک کر اٹھ بیٹھا۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ الادین نے ہکلا کر پوچھا۔ شنکو نے شرماتے ہوئے کہا، الادین کیا تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟ یہ سنتے ہی الادین کا پارا چڑھ گیا۔ وہ غصے سے بولا، ہرگز نہیں، تم فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ الادین کسی سے شادی نہیں کر سکتا، وہ صرف جانوروں سے محبت کرتا ہے۔ شنکو اس کی خوشامدی کر کے اسے منانے کی کوشش کرنے لگی، مگر الادین نے اس کی کسی خوشامد پر کان نہ دھرے اور جب شنکو کسی طرح بھی نہ ٹلی تو الادین نے نیزہ اٹھا لیا اور گراہ کر بولا، اب اگر تم میرے جھونپڑے سے دفع نہ ہوئی تو میں یہ نیزہ تمہارے جسم میں گھونپ دوں گا۔ یہ سنتے ہی شنکو کانپ اٹھی اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر ہی دم لیا۔ میر جعفر اور میر شاہ نے شنکو کی حالت دیکھی تو کہکے لگانے لگے۔ اس کے بعد میر جعفر اور میر شاہ شنکو اپنی لانچ میں بیٹھ کر واپس چلے گئے اور ادھر پہاڑ کے جانوروں کی مسلسل موت سے الادین سخت پریشان تھا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس دن پہاڑ کے 15-20 جانور نہ مرے ہوں اور انہیں مسلسل ایک ماہ ہوتا آ رہا تھا اور اب تک الادین کے پہاڑ کے تقریباً 500 جانور لقمہ جل بن چکے تھے۔ اتنی تعداد میں جانوروں کا مر جانا کوئی معمولی حادثہ نہ تھا۔ الادین تو پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے کہ پہاڑ کے جانور آئے دن مرتے جا رہے ہیں۔ الادین اس وجہ سے بھی پریشان تھا کہ اگر پہاڑ کے جانور اسی رفتار سے مرتے رہے تو چند دن میں ہی پہاڑ سنسان ہو جائے گا۔ ایک دن الادین اسی پریشانی میں اپنے جھونپڑے میں لیٹا تھا کہ اس کا دوست ابو بندر کانپتا جھونپڑے میں داخل ہوا اور ٹوٹے پھوٹے لہجے میں ہکلاتا ہوا بولا، غضب ہو گیا بادشاہ، بڑا غضب ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ہو ابو؟ سیدھی طرح بتاؤ کیا ہوا؟ الادین نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ بادشاہ، ابھی میں اور میرا دوست شانو بندر تالاب پر پانی پینے گئے تھے۔ پہلے شانو نے تالاب سے پانی پیا مگر ابھی اس نے تھوڑا سا ہی پانی پیا تھا کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ میں تمہیں یہ اطلاع دینے آیا ہوں بادشاہ۔ ابو بندر ہامتا ہوا بولا، اوہ، کس تالاب پر پانی پینے گئے تھے تم؟ الادین نے بکھلا کر پوچھا۔ پہاڑ کے جنوبی کنارے پر جو پہاڑوں کے قریب تالاب ہے وہاں پر۔ پہاڑوں کا ٹھنڈا پانی اس تالاب میں جمع ہوتا ہے اور پہاڑ کے زیادہ تر جانور اسی تالاب سے پانی پینے جاتے ہیں، ابو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بڑی عجیب بات ہے، چلو میں چل کر جائزہ لیتا ہوں کہ چکر کیا ہے، الادین نے جھونپڑی کے کونے سے اپنا نیزہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں پہاڑ کے جنوبی کنارے پر واقع تالاب کی طرف چل پڑے۔ تالاب کے کنارے پر شانو بندر کی لاش پڑی تھی۔ اس کا مردہ جسم پھول کر کپا ہو گیا تھا۔ شانو کی لاش دیکھتے ہی الادین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو جانور مرتے تھے ان کے جسم پھول کر کپا ہو جاتے تھے۔ شانو بندر تالاب کا پانی پینے کی وجہ سے ہلاک ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے الادین کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ اس کا رواں رواں کانپ اٹھا، اسے ایک خطرناک خیال سوجا۔ وہ بھی کی جانب مرا، کیا شانو بندر تالاب کا پانی پینے سے مرا ہے؟ الادین نے پوچھا۔ ہاں بادشاہ، ابو نے جواب دیا۔ کیا قید خانے میں کوئی ایسا قید ہے جسے موت کی سزا دی گئی ہو؟ الادین نے پھر ابو سے پوچھا۔ جی ہاں بادشاہ، پنڈت ڈاکو نے ایک ہرنی کو ہلاک کر دیا تھا، اس جرم میں اسے موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ اسے موت کی سزا کب دی جانی ہے؟ الادین نے پوچھا۔ غالباً چاند کی 10ویں تاریخ کو، اور آج چاند کی 3 تاریخ ہے، ابھی 6-7 دن باقی ہیں۔ نہیں، پنڈت ڈاکو کو آج ہی موت کی سزا دی جائے گی، یہ ہمارا حکم ہے، الادین گڑا کر کہا۔ بادشاہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی اسے سزا دیے جانے میں کچھ دن باقی ہیں، ابو نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ بکواس نہ کرو ابو، جاؤ شاہی محافظ سے کہو کہ پنڈت ڈاکو کو ہتھکڑیاں لگا کر یہاں لے آئے، اسے آج ہی موت کی سزا دی جائے گی، الادین نے گھراتے ہوئے کہا۔ ابو بیچارہ حیران و پریشان پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ اسے سخت حیرت تھی کہ پہلے تو الادین نے کبھی ایسا نہیں کیا، پھر آج الادین کو کیا
ہو گیا ہے۔ ابو کی سمجھ میں کچھ نہ آ سکا۔ تھوڑی دیر بعد پنڈت ڈاکو کو ہتھکڑیوں میں جکڑ کر الادین کے پاس لایا گیا۔ پنڈت ڈاکو کے چہرے پر موت کی زردی کھنڈی ہوئی تھی۔ شاہی محافظ بھی وردی میں ملبوس اس کے ساتھ تھا تاکہ پنڈت ڈاکو فرار ہونے کی کوشش نہ کر سکے۔ پنڈت، ہمیں افسوس ہے کہ ہم آج ہی تمہیں موت کی سزا دے رہے ہیں۔ تم اسے ہماری مجبوری سمجھ سکتے ہو۔ تمہیں اس تالاب کا پانی پینا ہوگا۔ اگر تھوڑا سا پانی پینے سے تمہاری موت واقع ہو گئی تو تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا مل جائے گی۔ اگر تم بچ گئے تو ہم تمہیں رہا کر دیں گے، الادین نے پنڈت ڈاکو سے کہا۔ پنڈت ڈاکو کے چہرے پر موت کی زردی جو کھنڈی ہوئی تھی وہ غائب ہو گئی۔ وہ سمجھا کہ شاید الادین مذاق کر رہا ہے۔ بھلا تالاب کا پانی پینے سے وہ کیسے مر سکتا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے پنڈت ڈاکو تالاب سے پانی پینے لگا، مگر ابھی اس نے چند گھونٹ ہی بھرے ہوں گے کہ اسے خون کی ایک زبردست قے ہوئی اور وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد پنڈت ڈاکو دم دے گیا۔ پنڈت ڈاکو کو مرتے دیکھ کر الادین کی آنکھیں شعلے برسانے لگیں۔ وہ سمجھ گیا کہ تالاب کا پانی زہریلا ہے جسے پینے کی وجہ سے جانوروں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یقیناً تالاب کے پانی میں کوئی بہت ہی زہریلی چیز شامل ہو چکی ہے، الادین نے سوچا۔ پھر وہ شاہی محافظ سے مخاطب ہوا۔ شاہی محافظ، تالاب کا پانی زہریلا ہو چکا ہے۔ پنڈت کی موت سے ہمیں اس کا ثبوت مل گیا ہے۔ تمام پہاڑ میں اعلان کر دو کہ کوئی جانور بھی اس تالاب سے پانی نہ پیے تاکہ بے خبری میں کسی جانور کی موت نہ ہو جائے۔ میں پتہ چلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تالاب کا پانی زہریلا کیسے ہوا۔ الادین کے حکم پر شاہی محافظ نے سارے پہاڑ میں یہ اعلان کروا دیا۔ الادین پہاڑوں کی طرف نکل گیا۔ اسے شک تھا کہ تالاب میں زہر کسی انسان نے ملایا ہے، کیونکہ ایسے کام صرف انسانی ذات ہی سر انجام دے سکتی ہے۔ پھر الادین کا شک یقین میں بدل گیا۔ ہوا یوں کہ الادین ایک غار کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ اندر سے اسے گسر پسر کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ الادین ہمہ گوش ہو گیا اور اسے اندر سے سنائی دینے والی آوازیں سن لینے کی کوشش کرنے لگا۔ الادین نے اپنی سماعت پر زور ڈالا تو اسے سرگوشیاں صاف سنائی دینے لگیں۔ ٹونی، تم فکر ہی نہ کرو، صرف چند دن کی بات ہے، پھر سارا پہاڑ جانوروں سے خالی ہو جائے گا اور پھر ہم پہاڑ کا صفایا کر کے اپنے پلان پر عمل درآمد شروع کر دیں گے، کوئی ٹونی نامی آدمی سے کہہ رہا تھا۔ مگر کیسے نہ کروں جوزف، مجھے تو الادین کی بڑی فکر ہے۔ وہ کم بخت بڑا چالاک آدمی ہے۔ اگر اس نے ہمارا سراغ لگا لیا اور اسے یہ معلوم ہو گیا کہ ہم تالاب میں زہر پھینکتے ہیں تو پھر ہماری خیر نہیں، ٹونی نے پریشانی سے کہا۔ ارے ایسی کی تیسی الادین کی، میں تو اس کی ٹانگیں چیر کر رکھ دوں گا۔ کیوں رابرٹ، تم کیا کہتے ہو؟ جانی نے دوسرے ساتھی سے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو جوزف، آخر الادین بھی انسان ہے، وہ ہم تینوں کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اور پھر حفاظت کے لیے ہمارے پاس سٹین گنیں بھی تو ہیں۔ الادین کے لیے تو سٹین گن کی ایک گولی ہی کافی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود بھی الادین سے خوف زدہ ہوں، ٹونی فکر مندی سے بولا۔ آخر تم الادین سے اتنا خوف کیوں کھا رہے ہو؟ وہ کوئی ایٹم بم تو نہیں جو پھٹ جائے گا اور تمہیں گوشت کے لوتھڑے بنا ڈالے گا؟ جانی نے برا سا منہ بنایا۔ وہ ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے، ٹونی بولا۔ میں ایک مرتبہ الادین سے ٹکرا چکا ہوں اور اس کی طاقت کو اور اس کی ایک ایک رگ کو خوب اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ پہچانتے ہو تو اچھا ہے، ہم مل کر اسے ختم کر ڈالیں گے، حشمت نے جواب دیا۔ نہیں، ہم اسے ختم نہیں کر سکتے رابرٹ، بلکہ وہ ہمیں ختم کرنے کے لیے آ پہنچا، ٹونی خوابیدہ لہجے میں بولا۔ کہاں پہنچا؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ٹونی؟ جانی گڑایا۔ میں پاگل نہیں ہوں، الادین واقعی آ پہنچا ہے، میں اس کی بو سونگھ رہا ہوں اور وہ ہمارے ارد گرد کسی جگہ موجود ہے۔ میں تمہارے ارد گرد نہیں، تمہارے سامنے موجود ہوں، الادین غار میں داخل ہوتا ہوا گرایا۔ تم نے میرے تقریباً 500 جانوروں کو ہلاک کیا ہے، اب میں تم سب کے جسموں کے 500 ٹکڑے کروں گا۔ میں تمہیں اتنی بھیانک موت ماروں گا کہ خود موت بھی کانپ اٹھے گی۔ جانی اور حشمت سٹین گنیں اتارنے کے لیے غار کی بائیں دیوار کی جانب کھسک رہے تھے جہاں سٹین گنیں لٹک رہی تھیں، مگر اس سے پہلے ہی الادین سٹین گنوں پر جھپٹا اور انہیں توڑ موڑ کر ایک طرف پھینک دیا۔ تینوں خوف اور دہشت سے کانپنے لگے۔ تھوڑی دیر پہلے جو بڑی ڈینگیں مار رہے تھے اب الادین کا جاہ و جلال دیکھ کر خشک پتے کی مانند کانپ رہے تھے۔
अलादीन ने जानी को बालों से पकड़ा और इसे घसीटता हुआ गार से बाहर ले आया जैसे वो मरा हुआ कुत्ता हो। अलादीन ने इसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया। अलादीन फिर गार के अंदर गया और टॉनी और हशमत को बालों से पकड़कर गार से बाहर लाया और इन दोनों को भी पहाड़ से नीचे फेंक दिया। फिर अलादीन खुद भी पहाड़ से नीचे उतरने लगा। नीचे टोनी, हशमत और जानी की कुचली हुई लाशें पड़ी हुई थी। अलादीन ने कमर के साथ बंधी म्यान में से तलवार निकाली और गिन गिन कर इनकी लाशों के 500-500 टुकड़े किए। पहाड़ के जानवरों ने इनके गोश्त के टुकड़ों पर खूब ऐश की। अलादीन ने खूनी तालाब का सारा पानी ज़ाया कर दिया और पहाड़ों से आने वाला ठंडा पानी इसमें फिर भर दिया। इस तरह पहाड़ के जानवर फिर से तालाब से पानी पीने लगे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे।